اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی ہم اعتکاف کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہوگا، کچھ میرے بھائی جو مجھ سے چھوٹے ہیں یا مجھ سے بڑے بھی ہیں، بہت سے لوگ ہوں گے جن کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ رمضان کے بعد بھی ہم اعتکاف کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جو بھی مسجد پاک میں جاتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو الحمدللہ 5 ٹائم جب وہ جاتے ہیں تو 5 ٹائم نماز کے ساتھ ساتھ وہ اعتکاف کا بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس اعتکاف کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں، جو یہ اعتکاف ہے اسے اعتکاف سنت نہیں ہے، سنت جو کہ رمضان میں ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ جو یہ اعتکاف ہے اسے مستحب کہتے ہیں۔ تو مستحب اعتکاف کا یہ مطلب ہے، جب ہم نماز کے ارادے سے مسجد پاک میں داخل ہوتے ہیں، مسجد پاک میں داخل ہونے کے بعد جب ہم پہلے اللہم افتح لی ابواب برحمتک کہتے ہیں، تو یہ کہنے کے بعد ہمیں اعتکاف کی نیت کرنا لازمی ہے۔ جب ہم مسجد پاک میں داخل ہوتے ہیں، مسجد پاک میں داخل ہونے کے بعد پہلے مسجد پاک کی نیت ہم کریں اللہم افتح لی ابواب برحمتک، تو اس کے ترنت بعد ہی ہمیں اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے۔ دیکھو فار ایگزامپل کوئی مسجد پاک میں داخل ہوتا ہے تو اس کی نماز کو 10 منٹ یا 10 منٹ سے کم ہی لگتا ہے، لیکن کچھ بزرگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ ماشاءاللہ کچھ بزرگ یا کچھ نوجوان جو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نوافل بھی مسجد پاک میں ادا کرتے ہیں، یا نوافل کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پاک کی تلاوت مسجد میں کرتے ہیں، یا قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ وہ ذکر و اذکار بھی مسجد پاک میں کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جب وہ مسجد پاک میں داخل ہوتے ہیں، مسجد پاک میں داخل ہونے کے بعد وہ شخص اعتکاف کی نیت کرتا ہے، تو جتنی دیر وہ مسجد پاک میں رہے گا نماز کے ساتھ ساتھ یا ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ، جتنی دیر وہ مسجد پاک میں رہے گا تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو لازمی بنتا ہے مجھے، آپ کو، چھوٹا بڑا، جب بھی کوئی مسجد پاک میں جاتا ہے تو مسجد پاک میں داخل ہونے کے بعد اعتکاف کی نیت کرنا لازمی بنتا ہے۔ کیونکہ اعتکاف کی نیت کرنا اس لیے لازمی بنتا ہے، کیوں نہ نماز کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے، اعتکاف جو نماز ہے نماز کے ساتھ ساتھ ثواب ملتا رہے، اور اگر کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے، اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا، اگر کوئی ذکر و اذکار یا کوئی دینی بات، فار ایگزامپل ہماری مسجد پاک میں جماعت آئی ہے تو وہ دین کی بات، جو دینی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ کچھ تبلیغی جماعت آئی ہے، کچھ اور امور وہاں پہ بول رہے ہیں، مسجد پاک کے امور کیا ہے، جب آپ مسجد پاک میں رہو گے، جتنی دیر بھی رہو گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مسجد پاک میں جائیں، مسجد پاک میں داخل ہونے کے بعد اللہم افتح لی ابواب برحمتک کرنے کے بعد اعتکاف کی نیت بھی کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو ماشاءاللہ سبھی کو اعتکاف کی نیت پتہ ہی ہوگی، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ دخلت والیہ توکلت ونویت سنۃ الی اعتکاف، بسم اللہ دخلت والیہ توکلت ونویت سنۃ الی اعتکاف۔ تو یہ نیت آپ کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ، جتنی دیر آپ مسجد پاک میں رہو گے تو آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 ٹائم نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ بولنے اور سننے سے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔